الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على وعجل فرجا وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناس ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد وقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم درود پڑھ دے محمد والے محمد پر اللہ علی محمد وعجل فرج پہلا توصیہ یہ کہ ٹائم جو دیا گیا ہے اس کا احترام کریں اور پبلک کا انتظار نہ کریں میرے سامنے ایک بھی ہوگا تو میں شروع کر دوں گا میں ٹائم کا بہت زیادہ پابند ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس لیے کہ دین نے جتنا ٹائم کی اہمیت بتائی ہے کسی نے نہیں بتایا نماز کا ٹائم روزے کا ٹائم حج کا ٹائم زکوٰۃ کا ٹائم خمس کا ٹائم وہ کون سے اعمال ہیں جس کا ٹائم نہیں ہے اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ ریسپیکٹ کرے ٹائم کا انشاءاللہ معاف کرنا میں بعض وقت بلنٹ بولتا ہوں آپ نے ہی جو کہا جاتا ہے کہ دوست دل دکھا کے کہتا ہے دشمن ہنسا کے کہتا ہے سو آپ سے دوستی ہے تو ذرا دل دکھ رہا ہے لیکن احترام کریں انشاءاللہ درود پڑھیں محمد والے محمد اللہ محمد وعجل فرج 5 دن آپ کے پاس ساتھ ہیں اور موضوع جو ہے ذرا سا چونکہ میں بہت زیادہ سوشل ایشو پہ بولتا ہوں وظائف والدین موضوع ہے ریسپانسبلٹی آف پیرنٹس اور ہم نے کراچی میں 2000 میں تربیت اولاد کے عنوان سے 12 مجلسیں محفل مرتضیٰ میں پڑھی تھی کتابیں بھی چھپی ہیں بہت جو لوگ اس وقت کے ہیں وہ لوگ جانتے بھی ہیں میں نے دیکھا کہ یہ وہ موضوع ہے جو ہر جگہ ہر وقت تازہ ہے یہ نہیں ہے کہ ایک موضوع سن لیا ختم ہو گیا نہیں ہر روز نئی جنریشن ہے نئے چیلنجز ہیں ان کا اس موضوع کا سمجھنا بہت زیادہ لازم ہے خصوصاً والدین کو ہم چونکہ
والدین ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے ان بچوں سے متعلق. میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہر بچہ گود میں معصوم آیا. توجہ میرے ساتھ رہیے، ہر بچہ جو گود میں آیا معصوم آیا. ہر ایک کہتا ہے یہ معصوم بچہ ہے. 1 سال کا بچہ معصوم، دوسرے سال کا بچہ معصوم، تیسرے سال کا بچہ معصوم. اس کے بعد اب جو ہے معصوم کہنے سے گھبرا رہے ہیں. اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا؟ توجہ، اس کی عصمت کو کس نے چھین لیا جو اس نے لایا تھا؟ تو معلوم اللہ نے چیلنج بھی یہی پیش کیا انبیاء کو، اوصیاء کو. گود میں معصوم دے رہا ہوں، چیلنج یہ ہے کہ تم واپس لوٹا دو معصوم. اگر تم واپس لوٹا دو معصوم تو جانو آدم بھی رک گئے، نوح بھی رک گئے، ابراہیم بھی رک گئے، موسیٰ بھی رک گئے، انبیاء بھی رک گئے. اس چیلنج کو فاطمہ نے قبول کیا. پروردگار یہ چیلنج میں قبول کرتی ہوں، گود میں لوں گی معصوم، دوں گی معصوم. صلوات پڑھیے محمد والے اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرج. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں انٹینگل جس کو کہتے ہیں الجھ گئی ہیں. ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ میرے ساتھ ہیں. یہ الجھی ہوئی زندگی کو سلجھایا کیسے جائے؟ ہم نے اپنی ماؤں کو، بزرگوں کو دیکھا ہے، جب کبھی سیتی وغیرہ کرتے ہیں تو دھاگا جب الجھ جاتا ہے سرے کو تلاش کرتی ہیں. ایک سرا جیسے مل گیا اس کے بعد کھلتا چلا جاتا ہے. ہماری زندگیاں الجھ گئیں، اس کا سرا کیا ہے؟ قرآن ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. اب جب کھولتے چلے جائیے، کھولتے چلے جائے، دوسرا سرا ملے گا، اس کا نام اہل بیت ہے. تو پھر زندگی آپ کی ڈور میں ملتی چلی جائے گی. تو پہلے قرآن پہ کام کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر. ہماری زندگیاں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. آج دنیا کو پتہ چل جا رہا ہے یہ دونوں کے ساتھ رہنے والے کون ہیں، اور جو دونوں سے الگ ہو گئے وہ کون ہیں. تو یہ ظاہر ہو رہا ہے دنیا میں کہ حقیقت میں جو دونوں سے الگ ہو گئے ہیں ان کی نہ دنیا اچھی ہے نہ آخرت اچھی ہے. جو دنیا دونوں سے ملے ہوئے ہیں ان کی دنیا بھی باعزت ہے، آخرت بھی باوقار ہے. بہت ہی اہم مسئلہ ہے آج کی دنیا میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں نے گزشتہ سال ایک مجلس یہاں پہ پڑھی تھی اور میں نے گزارش کی تھی اگر آپ لوگ ہیں میرے ساتھ تو انشاءاللہ مجلس امام حسین سے تحفہ لے کر جائیے علیہ افضل الصلاۃ والسلام. یہ جو ہماری الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 10 آیتیں قرآن کی تلاوت کریں. صبح اپنے کمپیوٹر کو نہ کھولیں، لیپ ٹاپ کو نہ کھولیں، آئی پیڈ کو نہ کھولیں، گیجٹس کو نہ کھولیں. بچے بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. آئی کین آلسو کوآرڈینیٹ ان یور لینگویج آلسو انشاءاللہ. کچھ نہ کھولیں جب تک کہ 10 آیتیں نہ پڑھ لیں. ہیں میرے ساتھ آپ؟ 10 آیتس اے ڈے. مارننگ اسٹارٹ یور لائف وتھ یور 10 آیتس ود دی ٹرانسلیشن. ذرا سا غور کریں. کیوں 10 آیتیں مولانا؟
اگر مسلمانوں کی حالت کو دیکھنا ہے تو مائک کو دیکھ لیجیے. صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد. نہیں آپ ہی کا نہیں ہے, ایم سی ای کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے المہدی کا. ابھی ہر جگہ جاتا ہوں دنیا بھر میں, یہ مراحل ہے. جی جی ماشاء اللہ. تو مائک والے تو اور خطرناک. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. لا تو فرسٹ منبع, فرسٹ سورس آف نالج کیا ہے؟ قرآن مجید. امام نے فرمایا اگر نالج قرآن سے نہیں آ رہی ہے تو نالج نہیں. تو قرآن کی نالج کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بک ہے جس میں کسی طرح کا کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف سچا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک. تو روزانہ قرآن کی آیت کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن 10 آیتیں قرآن کہہ رہا ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. جی دیکھیے فقرؤ, آپ لوگ ساتھ پڑھیں, فقرؤ ما تیسر من القرآن. بولیے اب, فقرؤ ما تیسر من القرآن, جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. قرآن یہ کہہ رہا ہے جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار یہ کہہ رہے ہیں جو 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین, اس کا نام غافلین نہیں ہوگا. غافل کیا ہے؟ ہیڈ لیسنس. اگر اردو میں استعمال ہوتا غفلت, حتیٰ فارسی میں, ہر زبان میں, گجراتی میں غفلت کا لفظ تو عام ہے. ٹھیک ہے. غفلت کے معنی ہیڈ لیسنس. بس میں چڑھ رہا تھا, میری غفلت کی وجہ سے میرا بٹوا چلا گیا. جی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا, غفلت کی وجہ سے میرا فون چلا گیا. انسان لوٹتا ہے غفلت میں. سمجھنے کی کوشش, غفلت میں لوٹتا ہے, ہوشیاری میں نہیں لوٹتا. آج 57 مسلم کنٹری میں غافل کون ہے؟ ہوشیار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. بلینس آف ڈالرز ہیں جن کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, ان کے پاس نہیں ہے. یہ غفلت ہے کہ کوئی لوٹ رہا. بہرحال تو قرآن مجید کو اپنا سرنامہ یا حیات قرار دیں. اگر ہو سکے تو میں نے یہ کہا ہے, کئی جگہ دنیا بھر جاتا ہوں میں, شام میں ڈنر ٹیبل پر فیملی ٹائم مقرر کیجیے. یہ بھی وظائف پہ والدین میں بہت اہم وظیفہ ہے میرے ساتھ آپ لوگ. جی ایک ٹائم فیملی کا مقرر کریں. صبح ظاہر سی بات ہے باپ بھی کام کی کوشش میں جا رہا ہے, ماں بھی, بچے بھی اسکول وغیرہ کے چکر میں. شام کا کھانا جو ہے فیملی ایک ساتھ کرے. باپ ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ, ماں ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ, بیٹا ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ, بیٹی ایک آیت پڑھے ترجمے کے ساتھ. 1 سال تک کیجئے. جس گھر میں قرآن کی حکومت ہوگی وہاں شیطان حکومت نہیں کر سکتا. توجہ بہت اچھی طرح سے, جس گھر میں قرآن کی حکومت ہوگی وہاں شیطان حکومت نہیں کر سکتا. کیوں ہمارے پاس پریشانی ہے؟ ہمارے پاس دوسرے حکومت کر رہے ہیں, قرآن حکومت نہیں کر رہا ہے. جس دن قرآن حکومت کرے گا وہاں سے سارے پرابلمز ہٹتے چلے جائیں گے, انسانی معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. تو بہتر ٹائم ہے, ٹائم دیجئے روزانہ. اور یہ توصیہ کو, یہ نصیحت کو لکھ کر کے رکھ لیجئے. اگر ہم فیملی کو بچانا چاہتے ہیں, قو انفسکم و اہلیکم نارا, قرآن کہہ رہا اپنے آپ کو, فیملی کو بچاؤ آگ سے. لگی ہوئی ہر طرف آگ ہے, اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ قرآن سے تو قریب ہو جاؤ. اس لیے کہ بجھانے والی چیز اگر کوئی ہے تو قرآن ہے. قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ قرآن والے نہ سمجھائیں. تو اس لیے کہ قرآن خود کہا ہے میں سمجھ میں آنے والا نہیں ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی ہے, انا انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیہم. اے سرکار آپ پر قرآن ہم نازل کر رہے ہیں, ان کے پلے پڑنے والا نہیں ہے. دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ, اور یہ انڈرسٹینڈ ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کیا نازل ہو رہا ہے. تو
تو معلوم ہوا قرآن کے لیے ایک مبین قرآن کی ضرورت ہے. کسی بھی کلاس روم میں جائیے 2 چیزیں ملیں گی، ٹیچر ملے گا، کتاب ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کلاس ہو جس میں ٹیچر ہو کتاب غائب ہو، کتاب ہو ٹیچر غائب ہو. یہ دونوں چیزوں کا وجود ضروری ہے. اسی طرح سے گھر بھی ایک مدرسہ ہے، اس میں بھی ایک کتاب کی ضرورت ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. اگر اس کو مسلسل کرتے چلے جائیں، تربیت اولاد کے لیے بہترین نسخہ ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہماری زندگیاں اگر سلجھانا ہم چاہ رہے ہیں تو پہلے چیز چاہیے انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹائم. ایک حدیث میں نقل کر رہا ہوں اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. عن الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انہ من حکم داؤد علیہ السلام. امام نقل کر رہے ہیں حضرت داؤد کی حکمتوں میں سے. حکمت یعنی وزڈم. وزڈم آف حضرت داؤد علیہ السلام کو نقل کر رہے ہیں کون؟ امام صادق. کیا ہے وہ؟ العاقل. عاقل یعنی اسمارٹ پرسن. کون ہے عاقل؟ العاقل عارفا بزمانہ. عاقل کون ہے؟ اسمارٹ پرسن کون ہے؟ جو زمانے کو پہچاننے والا ہو. ٹائم کا اس کا ہاتھ ٹائم کے نبض پر ہو. آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں پورے. ایک تو گلوبل حالات کو دیکھیں، دوسرے ہمارے اس کنٹری کے حالات کو دیکھیں، اور پھر ہمارے محلے کے حالات کو دیکھیں. اسی لیے جمعے کے لیے حکم ہے کہ جو امام جماعت ہے اس کا فریضہ ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد یخبرہم بما وقع فی الآفاق. فریضہ ہے امام جماعت کا. جب میں خطبے میں کھڑا رہتا ہوں پریشان رہتا ہوں، گلوب اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، انالائز کرنا چاہیے کیا ہو رہا ہے گلوب میں، اور جو بہتر ہے اپنے آڈینس کو دے کہ تم کو کیا کرنا ہے. تو یہ جمعے کے خطبے کے احکامات میں سے احکام ہیں کہ پورے دنیا کے حالات اور اپنے جہاں پر یہ خطبہ ہو رہا ہے وہاں کیا حالات کیا ہیں. اگر خود واقف نہ ہوگا تو بولے گا کیا؟ تو اس کو اسمارٹ اتنا ہونا چاہیے کہ ہی ہیز ٹو ہیو گلوب ان ہز ہینڈ، اور پوری دنیا کو انالائز کریں اور بتائیں کہ آج کی دنیا کی پریشانیوں کا حل کیا ہے. اس لیے کہ اسلام سے بہتر کوئی حل دینے والا نہیں ہے. آج دنیا کے جتنے بھی پیچیدہ نظام چل رہے ہیں اس سے بہترین اگر نظام بن سکتا ہے تو وہ اسلام ہے. وہ اسلام بھی ایک ہے. اس جنگ نے ثابت کر دیا 72 اسلام نہیں ہے، ایک ہی اسلام ہے. صلوات پڑھیں یا صلوات اللہم صلی علی. اور جب میں قرآن کہتا ہوں ہمارے شیعہ مومنین سر ہلاتے ہیں، کیا ہو گیا ابھی یہ کون بڑھ گیا ممبر پہ ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے جی. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا، کون بیٹھ گیا، کہاں سے آ گیا. یہ قرآن کہہ رہا. میں ایک جملہ کہوں گا میرے ساتھ رہیے. قرآن کے نام سے بھی ویسے ہی پڑھ کیے جیسے علی کے نام سے پڑھ. توجہ اس لیے کہ القرآن مع علی والقرآن علی مع القرآن. علی جہاں ہیں وہاں قرآن ہے، قرآن جہاں ہے. بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے. علی ہیں نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھنا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ یہ حضرت داؤد کی حکمت، وزڈم، وائز سینگ حضرت داؤد یہ ہے کہ ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ عارف بنے ٹائم کی. دیکھیے 3 مرحلے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ. پہلا ہے علم نالج، دوسرے ہے معرفت، تیسرے ہے عرفان. یہ 3 مرحلے ہیں. علم نالج، دوسرا ہے معرفت، تیسرا ہے عرفان. علم کیا ہے؟ نالج. جیسے پانی. اب یہ پانی
پینا لازمی ہے، پیاس لگتی ہے، گھر کی ضرورتوں میں سے ہے، پانی پارٹ آف لائف ہے، دس از نالج. لیکن ذرا سا اور ڈیپر جائیں، پانی سے متعلق سائنس کہتی ہے H2O. یہ H2O کیا ہے؟ اس میں صاف بتایا معلوم ہوا کہ یہ معرفت کے جملے ہیں، یہ ہر ایک کسی کے پلے پڑنے والے نہیں ہیں، اندر جانا پڑے گا. اندر جانے سے اس کو جب ڈیوائڈ کریں گے، پانی دو حصوں میں ہوگا، H2O یعنی ہائیڈروجن ٹوائس ہے اور پھر آکسیجن، یہ دو ملا کر کے پانی بنا. یہ ہو گیا معرفت. علم کیا ہے؟ سب جانتے ہیں پانی کی ضرورت ہے. معرفت یہ کہہ رہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کے بعد عرفان کیا کہتا ہے؟ عرفان یہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے، ہر شے کا وجود پانی سے. سورہ انبیاء کی آیت ہے، ہر شے کا وجود پانی سے. آج جو جا رہے ہیں مارس میں بھی جا رہے ہیں، صرف یہ تلاش کر رہے ہیں پانی مل جائے تو حیات ہے، پانی نہیں ہے تو حیات نہیں ہے. تو پانی حیات ہے، یہ عرفان بتا رہا ہے. اسی طرح سے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ جو ہے عرفان حاصل کرنا ہے ٹائم کا. کیوں ہمارے بچوں میں پریشانی ہے؟ کیوں گھروں میں طلاق بڑھ رہے ہیں؟ کیوں حالات خراب ہو رہے ہیں؟ کیوں نوجوان اپنے ہاتھوں میں دین کو نہیں لے رہے ہیں؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جو میں چند دنوں میں حل کرنے والا نہیں ہوں. آپ کو گائیڈ لائن بتا دوں گا، آپ لوگ ہوم ورک کریں. جی ایک جملہ سن لیجئے، بہت اہم جملہ ہے. دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. سمجھیں، دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہیں کیجیے، اس لیے کہ دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ محمد وعج عارف بزمانہ مقبل علی شأنہ. دو چیزیں ہیں حکمت آج کی مجلس کا خلاصہ. پہلے ٹائم کی انڈرسٹینڈنگ بہت کروشیل ہے لائف میں. آپ کی بزنس کے لیے ٹائم انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، آپ کے ایجوکیشن کے لیے ٹائم انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. آپ کسی بھی زندگی کے مرحلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹائم کا سمجھنا ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید میں 45 ٹائمز اللہ نے قسم کھائی ہے، 45 مرتبہ. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا ہے والعصر؟ ٹائم، بائی دی ٹائم. کیوں قسم کھا رہا ہے خدا؟ کیا ہے؟ ہماری قسم ہے. یہ بات جملہ یاد رکھ لیجیے، بہت ہی معرفت کا جملہ ہے. اللہ قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ پروف کرنا ہو، اللہ عظمت کو بتانے کے لیے قسم کھا رہا ہے. یعنی اس شے کی عظمت کتنی ہے، ہاؤ مچ ڈیپ از دا ٹائمنگ، ٹائم کتنا اہم ہے، اس کو بتانا چاہ رہا ذات پروردگار. اس لیے کہہ رہا والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان گھاٹے میں ہے. اگر گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے تو کیسے بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی لائیں. صرف ایمان آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ عمل صالحات نہ کرے. عمل صالحات کیا ہے؟ پراپر ایکشن. اللہ نے انسان کو الگ الگ ایبلٹی دی ہے. جو ایبلٹی مجھے دی ہے اس کو پوری بھرپور استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالحات. ڈاکٹر کا عمل صالحات الگ ہے، انجینئر کا عمل صالحات الگ ہے، مریض کا عمل صالحات الگ ہے، مولوی کا عمل صالحات الگ ہے، سامع کا عمل صالحات الگ ہے، بچوں کا عمل صالحات الگ ہے، ماں کا عمل صالحات الگ ہے. اللہ نے الگ الگ رسپانسبلٹی دی ہیں. ان کیپیسٹیز کو پورا استعمال کرنے کا نام ہے عمل صالح. اگر انسان چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرے اور اپنی ریسپانسبلٹی کو پہچانے. اولاد پیدا کرنے سے پہلے ذمہ داری کو پہچانے کہ میری ذمہ داری ان بچوں سے متعلق کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وعجل فرج. کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ اچھا، اس کے بعد ماتم داری بھی ہے شاید. ایک درود پڑھے محمد والے. ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ انشاءاللہ کوشش کیجئے. دیکھیے آیت قرآن کی سورہ لقمان 31واں سورہ ہے، 31 چاپٹر ہے.
اور نیمڈ آفٹر حضرت لقمان. کون تھے لقمان؟ پیغمبر تھے؟ نو، ہی واز ناٹ پیغمبر. اس کو کہا قرآن خود کہتا ہے ہی واز اے حکیم. لقمان حکیم، ہی واز اے وائز پرسن. ایک جملہ سمجھیے بہت اچھی طرح سے، کسی میں حکمت ہو، کسی میں وزڈم ہو، اس کو ریکگنائز کیجیے. توجہ میرے ساتھ ہے نا آپ لوگ؟ لقمان کون تھے؟ لقمان واز فرام ایتھوپیا، افریقن گائے. حضرت لقمان ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے یا کہ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے نام کا ایک سورہ رکھا. توجہ، تو معلوم ہوا ریکگنائز کیا کہیں کا کیوں نہ ہو. تو جس طرح سے بلال کو ریکگنائز کرنے کے بعد کہا بلال تم اذان دو. بلال تو بیچارہ اذان کیا دے گی وہ عربوں کے سامنے جو شین بول نہیں سکتا، اور جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. عربوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سین کو سین کہتے ہیں، شین کو شین کہتے ہیں، داد کو داد کہتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے سین. سرکار کے پاس آیا، یا رسول اللہ یہ شین نہیں کہہ سکتا. سرکار نے کہا سین و بلال عند اللہ شین. جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایمان زبان کی حرکت کا نام نہیں ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو. صلوات پڑھیے محمد علی محمد وعجل فرج. آج کا خلاصہ ہم لوگ انشاءاللہ 5 دن میں آج تقریباً ختم ہو رہی بات. ہماری ریسپانسبلٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں. ایز اے پیرنٹ واٹ از مائی ریسپانسبلٹی، کیا کرنا چاہیے؟ سب سے بڑی ریسپانسبلٹی ہے ٹائم کو انڈرسٹینڈ کرنا. یہ بچوں کی جو حالات ہیں، آج کا زمانہ کیا ہے، ماں یہ کہہ رہی مولانا میرا بچہ ناشتہ ہی نہیں کرتا جب تک کہ اسکرین نہ ہو. یہ ہے نا بھی ہمارے ساتھ اتنا چپکے. وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ جب سے آنکھ کھولے آیا، ماں بھی اسکرین کے سامنے ہے، باپ بھی اسکرین کے سامنے ہے. ہم لوگ سوتے ہیں اسکرین کے ساتھ، اٹھتے ہیں اسکرین کے ساتھ، اور ہم سر پہلو میں ہو یا نہ ہو مگر اس کا ہونا ضرور. اتنا چپک گیا ہے بغیر اس کے ہم رہ نہیں سکتے. صبح اٹھتے ہیں رگڑ رگڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا میسیج آیا، حالانکہ کس میسیج کی تلاش میں نہیں معلوم ہے، مگر مسلسل میسیج کی تلاش میں. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ قرآن اللہ کے میسیج کو پڑھنے لگیے، پھر کوئی میسیج آپ کو مزہ دینے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ. پھر اس کے بعد قرآن والوں کا میسیج مزہ دے گا، یا قرآن مزہ دے گا، یا قرآن والے میسیج کے ذریعے سے آپ کو علم ملے گا جس سے تشنگی پوری ہوگی. انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے. پہلی ذمہ داری جو مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میں کل یہاں سے آگے بڑھاؤں گا. نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے اچھا نام دے، گیو بیوٹیفل نیم. آج کل مولانا ذرا ایسا نام دیجئے کہ یہاں بھی چل سکے وہاں بھی چل سکے. ارے ایسا کیسا مخلوق کیسا نام ہو، ایسا نام ہو جو ادھر بھی چل سکے. اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات، کمپلیکس میں جو مبتلا ہوتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کمتری میں احساس کمتری میں اگر کوئی مبتلا ہوگا وہ کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. قرآن مجید کہتا کنتم خیر امت، یو آر دی بیسٹ نیشن. توجہ، یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو کبھی اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہی نہیں چاہیے. آج 47 ایئرس کے بعد ایک بوڑھے نے جو انقلاب کو شروع کیا تھا دنیا کے سامنے بتایا ہم کمتر نہیں ہیں، سب سے افضل ہیں. آج میدان میں بھی بتایا کہ آج میں نے دیکھا کہ آج ویسٹرن کے تمام اسکالرز جو بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف میزائلز کی بات کر رہے ہیں، نو، پریسیشن. یہ نہیں کہ مثال پھینک دیا، نہ، جہاں جانا ہے تو یعنی علم کے اس مقام پر پہنچا کیوں نہ ہو اس کے ماننے والے ہیں جو نقطۂ بائے بسم اللہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ علی محمد وعجل فرج. لیکن اس کے لیے قربانیاں بہت دی گئیں اور بہت زیادہ
آپ لوگوں نے دیکھا کہ چہرے نکلتے چلے گئے. میں کینیڈا میں رہتا ہوں, آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اچھی طرح سے. مجھے ایک مومن بھائی نے اسی لندن میں سے کہا, مولانا میں آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں, میں BBC سے تعلق ہے میرا, اور اس کو ریلے کریں گے. میں نے کہا ایک ہی شرط, شروع سے آخر تک جو بول رہا ہوں وہ پورا ریلے ہونا چاہیے, اس کی کٹنگ نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ ایشورنس دے نہیں سکتا. تو دے نہیں سکتا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ جب آپ ہماری بات کو پورا ادا ہی نہیں کر سکتے, اپنی مطلب نکال کے بتاتے ہیں, تو پھر فریڈم آف چوائس کہاں سے آ؟ تو اب تک ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ یہ فریڈم فریڈم پریس فریڈم, اس جنگ نے ساری دنیا کے سامنے بتا دیا کہ کوئی فریڈم کہیں پر موجود نہیں ہے. آپ کو اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا, حق کو آپ چھین لیجئے, بھیک مانگیے نہیں. اگر آپ کا رائٹ ہے تو آپ کو چھیننا پڑے گا, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. درود پڑھے محمد وعلی محمد. اللہ ابھی جو حال میں جنگ شروع ہوئی تو مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ ایک بیٹا نوجوان ایک بوڑھیا کو چندہ وصول ہو رہا تھا ایران میں. بوڑھیا آئی اور اس ٹیبل کے پاس جہاں چندہ وصول ہو رہا تھا, اپنے 4 سونے کی چوڑیاں اس کے رکھ کے پیچھے ہٹنے لگی. جو بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, اس نے کہا رکیے ماں, آپ کو مجھے رسید دینا. جی مجھے رسید دینا. اس بڑھیا نے کہا میں نے 4 بیٹوں کو دیا ہے, اس کی رسید دو. یہ ایسے معمولی چیز نہیں ہے. کربلا کو تاریخ سے نکال کر زندہ کرنے والے کا نام ہے انقلاب. بہت ہی عجیب غریب جملہ کہہ دیا میں, بعد میں اس پہ غور کیجئے. کربلا صرف کتابوں میں تھی, اس کو پریکٹیکل دنیا میں لا کر کے پیش کرنے والے کا نام ہے امام خمینی رحمۃ اللہ. کہ تم 4 چوڑیوں کی رسید دینا چاہتے ہو, میں نے 4 بیٹے دیے ہیں اس انقلاب کے لیے, اس کی رسید. سلام ہو حسین تجھ پر, اگر تیرا سہارا نہ ہوتا تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوتا. گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, اگر کسی بزرگ کو معلوم بھی ہو جائے, اس کے پاس اتنی نالج ہے, عرفان ہے کہ اس بچے کا رزلٹ کیا ہوگا, تو کم از کم اس دن بولے گا نہیں جس دن بچہ پیدا ہوا ہے. لیکن یہ کیسا گھرانہ ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے, گود میں بچے کو لیے ہیں, سرکار گریہ فرما رہے ہیں. ماں کا دل تھا, ماں نے پوچھا بابا ٹھیک ہے, خیریت ہے, کیا ہوا؟ فاطمہ میں بہت خوش تھا, حسین گود میں تھا, اور جبرائیل ابھی آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا. سمجھ گئے شہزادی کہ کوئی بہت عظیم موقع آنے والا ہے, یہ شاید ضرورت ہے اس حسین کی. کہ بابا اس وقت کیا آپ نہیں ہوں گے؟ کہ بیٹی نہ میں نہیں ہوں گا. کہ میں؟ کہ تم بھی نہیں ہوگی. کہ علی؟ کہ نہیں, وہ بھی علی میں نہیں ہوں گے. کہ حسن؟ کہ نہ وہ بھی نہیں رہے. ماں کا دل تھا, ماں نے پوچھا پھر اس مظلوم کا رونے والا کون؟ یعنی اس انقلاب کو آگے بڑھانے والا کون ہوگا؟ تو سرکار نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں, یہ قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر, جس کے جوان تیرے جوانوں پر. ہاں شہزادی, اگر کسی ماں کی گودی خالی ہوتی ہے, ماں اپنے بچے پہ نہیں روتی,
علی اصغر کا مرثیہ پڑتی ہے. اگر کوئی لڑکپن میں جاتا ہے تو بچے کا نہیں گریا ہوتا، اون محمد پہ گریا کرتے ہیں. اگر کوئی جوان جاتا ہے تو علی اکبر پر مرثیہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی بھائی جدا ہوتا ہے تو عباس کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی بزرگ جاتا ہے تو ہائے حسین، ہائے حسین. یہ ہم نے طریقہ بنایا، ہم نے اپنی زندگی کو. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اگر یہ قطرہ یہاں پہ ڈالا جائے تھوڑی دیر میں وہ ایواپریٹ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا. اس قطرے کی بقا اسی میں ہے کہ ہم اس کو سمندر میں ڈال دیں. ہمارے مصائب ایک قطرے کے مانند ہیں. اپنے مصائب کو ہم کربلا کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی قائم رہ جائے اور اس کو کوئی ختم نہ کر سکے. مجھے بس ایک ہی روایت پڑھنی ہے اس لیے کہ 40 سے قریب ہیں. قافلہ شام میں پہنچا ہوا ہے. یہ بھی جملہ سن لیجئے کہ کبھی انتظار مت کیجئے کہ مصائب کے کوئی نئی روایت بتائی جائے گی تو گریہ کریں گے. نہ، گریہ احساس کا نام ہے. ایک مرجع ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ذاکر شروع کیا مجلس پڑھنا. مصائب پہ آیا زینب اور چادر. زینب اور دربار یزید. جیسے ہی دربار یزید کہا عالم نے امامہ نکالا. بس 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 بس، اس سے زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہے. کہاں زینب، کہاں دربار یزید. کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیسے کہہ دیا میں نے کہ اہل بیت اور دربار نہیں، اہل بیت اور شام کا بازار. رسول اللہ کا صحابی ہے، اس کا نام ہے سہل ابن سعد. وہ کہتا ہے کہ میں جس وقت یہ قافلہ شام پہنچا تھا بازار میں وہاں پہنچا تھا. لوگ خوشی منا رہے تھے. خوشی میں نے پوچھا کاہے کی خوشی منا رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا معلوم نہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا؟ کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کے خاندان والے اسیر ہو کے آئے ہیں. سہل ابن سعد کہتا یہ کیسی خوشی ہے کہ نواسے رسول کو ختم کر دیا گیا اور تم لوگ خوشی منا رہے ہو. میں بہت پریشان ہوا، دیکھا اونٹوں پر ننگی پشتوں پر کچھ بیبیاں ہیں جن کو لایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک بچی کے قریب میں پہنچا جس پر ایک اونٹ پر ایک بچی بیٹھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا بتاؤ تم کون ہو؟ بچی نے کہا نا میرا نام سکینہ ہے. تو کیا چاہتی ہوں؟ کہ دیکھو یہ جو سرہائے شہداء ہیں ہمارے قریب ہیں. عباس کا سر ام کلثوم کے سامنے، زینب کے سامنے حسین کا سر. دیکھو یہ سرہائے شہداء سر ہمارے سامنے ہیں. خواہش کرو ان سے کہ ان سرہائے شہداء کو آگے بڑھا دیں تاکہ لوگ ہماری طرف نہ دیکھیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سروں کو جو سر کو امام حسین کے لیا تھا جو جناب سکینہ کے سامنے تھا، اس سے خواہش کی میں تجھے جتنا تم مال چاہتے ہو دوں گا، صرف یہ میری خواہش کر دے تم اب سر حسین کو آگے بڑھاتا چلا جا تاکہ لوگ ان کی نگاہوں سے یہ بیبیاں محفوظ رہ جائیں. سلام ہو ان بیبیوں پر. اسی لیے کہا گیا جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی مولا کربلا نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے الشام الشام الشام. اس لیے کہ کربلا اختیار کی جگہ ہے. شام میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ انسان ان مراحل سے نہ گزرے. سلام ہو ان بیبیوں پر جو ان راہوں سے گزری تاکہ اسلام کو، مسلمانوں کو آزاد کر دے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. مالک ہمارے گردنوں پہ جو ذمہ داری اولاد کی پرورش کی ہے
تربیت کی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے۔ پروردگارہ جو حق و باطل کی جنگ جاری ہے، تیرا وعدہ سچا ہے مالک، حق و فتح و نصرت جلد سے جلد عنایت فرما۔ باطل یقیناً تباہ ہونے والا ہے، زحق الحق و زحق الباطل، مالک تو اس کی بربادی کے راستوں کو جلد سے جلد قرار دے۔ مالک مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین۔ ایک بچی سرے زندان بلا کہتی تھی، میرے بابا آؤ، میرے بابا شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے۔ میرے بابا او، میرے بابا او، شام کی قید دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے۔ بابا ایسا بھی زمانے میں کہیں ہوتا ہے، بابا ایسا بھی زمانے میں کہیں ہوتا ہے، باپ بیٹی سے خفا ہو کے کہیں سوتا ہے۔ میرے بابا او، میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی۔ جسم سے روح رہا ہوتی ہے میں قید میں ہوں، جسم سے روح رہا ہوتی ہے میں قید میں ہوں، چاہتی ہوں کہ تمہیں میں دم رخصت دیکھوں۔ میرے بابا او، میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے۔ بیٹیاں باپ پہ کرتی ہیں بہت ناز، مگر بیٹیاں باپ پہ کرتی ہیں بہت ناز، مگر ناز میں کس پہ کروں، کس سے کہوں درد جگر۔ میرے بابا او، میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی۔ اور ساتھ رہتے ہوئے
ہوئے اماں سے ملاقات نہیں، ساتھ رہتے ہوئے اماں سے ملاقات نہیں، جو تڑپتے نہ گزرتی ہو کوئی رات نہیں، میرے بابا او میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ، بابا یاد آتا ہے گھر صغرا بھی یاد آتی ہے، بابا یاد آتا ہے گھر صغرا بھی یاد آتی ہے، اس پہ یہ آپ کی فرقت مجھے تڑپاتی ہے، میرے بابا او میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، جس طرح شام کو جاتے ہیں پرندے گھر کو، جس طرح شام کو جاتے ہیں پرندے گھر کو، بابا بتلاؤ میں جاؤں گی کب اپنے گھر کو، میرے بابا او میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے، شب کی تنہائی میں ریحان ابھی تک باخدا، شب کی تنہائی میں ریحان ابھی تک باخدا، ایسا لگتا ہے کوئی بچی یہ دیتی ہے صدا، میرے بابا او میرے بابا او، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، شام کی قید میں دم توڑ رہی ہے بیٹی، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم سب مل کے تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، روئے نہیں تھے اشک بہانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، بابا کفن بھی دوں گا لحد بھی بناؤں گا، زخموں کی خاک پلکوں سے اپنی ہٹاؤں گا، فرش عزا تمہاری بچھانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، ارے اٹھیے حسین آپ کی ہمشیر آئی ہے، پا کر رہائی زینب دلگیر آئی ہے، تم سو رہے ہو تم کو جگانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں، چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں،
قاسم کہاں ہو اکبر و اصغر کہاں ہو تم آواز تم کو دیتی ہے مادر کہاں ہو تم آؤ تمہیں گلے سے لگانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں کلثوم جا کے نہر کنارے یہ کہتی تھیں عباس جاگو قید سے اب بہنیں آ گئی بازو کے داغ تم کو دکھانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم ارے سوتے ہو خاک پر اٹھو زینب کے لاڈلو بیمار بھائی آیا ہے آ کر گلے ملو کیا گزری ہم پہ تم کو سنانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں انصار شاہدین پہ سجاد کا سلام سر کو کٹا کے تم نے کیوں کی نصرت امام اشکوں کے پھول تم پہ لٹانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں اے نہر القما جو ذرا تجھ میں ہے حیا پیاسوں سے بے وفائی کے صدمے میں سوکھ جا اتنی سی بات تجھ کو بتانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں ریحان قتل گاہ میں ماتم کا شور تھا کرتے تھے شہ کی لاش پہ اہل حرم بکا ہم کربلا میں رونے رلانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے کو آئے ہیں چہلم تمہارا ہم تو منانے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین